حضور نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط اعمالہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا، اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ فلاح پا گیا، اگر پہلا تول ٹھیک آ گیا تو وہ کامیاب ہے، وانجح اور نجات پا گیا، وان فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر پہلا تول ہی ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا، مجھے وصیت کی کہ ان 7 کاموں کو کرنا ہے۔ ان کے اندر جو دوسری چیز تھی وہ حضور نے یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، کہ جان بوجھ کے کبھی نماز نہ چھوڑنا، جس نے نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک طویل روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 وصیتیں کی تھیں۔ حصول برکت کے لیے یہ ساری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضور نے مجھے 10 باتیں ارشاد فرمائیں، حکمت سے بھری اور رحمتوں سے بھری ہوئی ایک ایک بات ہے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ تو اتنا خوبصورت کلام، لہو خورشید کا ٹپکی اگر ذرے کا جگر چیرے۔ حضور نے 10 باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور وصیت ارشاد کی۔ کہتے ہیں کالا، حضور نے مجھے کہا، ارشاد کیا لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے قتل بھی کیا جائے اور تجھے آگ میں جلا بھی دیا جائے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری بات حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے حکم دیں کہ اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو لے کے گھر سے نکل جا، تو کہا یہ کر لینا، نکل جانا، لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ فرمایا اے معاذ بن جبل، فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑنا، زندگی میں کبھی نہ ہو کہ تجھ سے فرض نماز چھوٹے، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیا، اب وہ جدھر مرضی جائے، اللہ نے جو ذمہ لیا ہوا ہے مومن کا اللہ اٹھا لیتا ہے۔ چوتھی چیز حضور نے جو ارشاد فرمائی وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اے معاذ بن جبل زندگی میں کبھی بھی شراب نہ پینا، ہر بے حیائی کی جڑ ہے اور بنیاد ہے شراب۔ پانچویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کہا کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اس کی ناراضگی جائز ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے۔ اور چھٹی چیز کہتے ہیں حضور نے یوں ارشاد فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، کہا جب محاذ پہ ڈٹا ہونا تو کبھی پیٹھ نہ پھیرنا، اگرچہ لاشیں جو ہیں وہ گر رہی ہوں اور لوگ ہلاک ہو رہے ہوں، سارے لشکر کے ہلاک ہو جانے کا ڈر بھی ہو، لیکن کہا معاذ بن جبل میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کبھی پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے۔ حضور نے کہتے ہیں مجھے جو 7ویں چیز ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاصْبُتْ، اگر تو کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں موت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے موت والی، تو علاقہ چھوڑ کے بھاگنا نہ، وہیں رہنا، تیری قسمت میں زندگی ہوئی تجھے کوئی موت دے نہیں سکتا، اور اگر موت تیرے لیے لکھی گئی ہے تو جہاں مرضی چلا جائے تو موت سے بچ نہیں سکتا، اس لیے ایسے مقام سے بھاگ کر نہ جانا، وہیں ڈٹے رہنا اور وہیں رکے رہنا۔ 8ویں چیز کہتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمائی وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، کہا اللہ نے تجھے جو وسعت دی ہے، تجھے جو مال دیا ہے، اس کو اپنی اولاد پر کھل کے خرچ کرنا، اپنی اولاد سے بخل نہ کرنا، اولاد کے معاملے کے اندر جہاں ان کی ضرورت ہو اس کو کھل کے پورا کرنا ہے۔ اور حضور نے 9ویں بات جو ارشاد فرمائی
وہ یہ تھی وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا نہ چھوڑنا، عصا ہمیشہ لٹکا کے رکھنا، کوڑا باندھ کے رکھنا۔ اور 10ویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی، وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ، اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈالتے رہنا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا اپنی اولاد کے اندر۔ انہیں اپنی اولاد کو یونیورسٹی اور کالجوں تک پہنچایا، بیرون ملک سے بھی تعلیم دلوائی، لیکن اللہ کا خوف نہ سکھایا۔ اللہ کا خوف سکھانا اپنی اولاد کو، ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھانا جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ان کو ایسی کتابیں لا کے دینا کہ جن سے خشیت الہی ان کے سینے میں پیدا ہو۔ اگر تو نے سب کچھ دے دیا، عالی نسب بنگلے دے دیے اپنی اولاد کو، تو نے جو ہے وہ بہت اچھی تعلیم دلوا دی اپنی اولاد کو، دنیاوی سوسائٹی کے اندر ان کا وقار بہت بلند ہو گیا، تو نے سب کچھ دے دیا اپنی اولاد کو، اللہ کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو حضور نے جو 10ویں وصیت حضرت معاذ بن جبل کو کی وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ سے ڈراتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا خوف، ان کی خشیت ان کے سینے میں پیدا کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضور کا ایک اور فرمان سنیے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے، ایک طویل حدیث ہے جس کا یہ حصہ ہے، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، جو نماز ترک کرتا ہے قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جس صف میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوئے ہوں گے، بے نوازی کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کتنی رسوائی ہے، کتنی ذلت ہے۔ کوئی بندہ یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے اس صف میں کھڑا کر دیا جائے جس میں دشمنان خدا کھڑے ہوں، دشمنان رسول کھڑے ہوں، میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی کیا یہ گوارا کر سکتی ہے کہ اس کو حضور پہ کانٹے پھینکنے والی ام جلیل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، اس کو حضور کو اذیت دینے والی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ نہ میری کوئی بہن اور نہ کوئی میری ماں اس بات کو گوارا کرتی۔ تو جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے تو پھر ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ میں نے کسی جگہ پہ یہ بات بیان کی اور ساری گفتگو اسی عنوان سے ہوئی، کچھ ماحول ایسا بنا ہوا تھا، تو مجھے بعد میں صابر نامی وہاں کے ایک ساتھی نے فون کیا 2 یا 3 دن کے بعد، کہنے لگا کہ ہماری بستی میں ایک شخص بھی بے نمازی نہیں رہا ہے۔ اس حدیث کا زور اتنا ہے، اس حدیث کا وزن اتنا ہے۔ تو کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، جن دشمنوں کے چہروں پہ تالکول ملی ہوئی ہوگی اور ان پر لعنتیں برس رہی ہوں گی اور دنیا کے اوپر سب سے رسوائی زیادہ ان لوگوں کو ہوگی، تو کوئی شخص بھی یہ گوارا نہیں کرتا۔ ہم تو ان کے سائے سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ میرے مالک، ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ کرنا، ہمارا حشر تو ابو بکر عمر کے ساتھ کرنا، ہمارا حشر تو عثمان غنی کے ساتھ کر دینا، ہمارا حشر تو مولا کائنات کے ساتھ کر دینا۔ مالک، ہمارا حشر بریلی کے امام احمد رضا کے ساتھ کر دینا، ہمارا حشر امام غزالی کے ساتھ کر دینا، بلال حبشی کے ساتھ کر دینا۔ ہماری آرزویں تو یہ ہیں، ہماری تمنائیں تو یہ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں مولا کل قیامت کے دن اٹھے تو داتا کے قدموں میں اٹھیں، خواجہ اجمیری کی چوکھٹ سے اٹھیں، ہم اٹھے تو شاہ نقشبند بخاری کا جلوس آگے ہو، ہم اس جلوس کے ساتھ شامل ہوں، خواجہ معین الدین چشتی کی غلامی میں اٹھیں، ہم حضرت غوث اعظم کی نوکری میں اٹھیں، حضرت شیخ شہاب الدین کی نوکری میں اٹھیں۔ تو ہماری آرزویں تو یہ ہیں، ہماری تمنائیں تو یہ ہیں، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں تو پھر ایک نماز بھی ترک نہیں کرنا ہوگی، اور اگر نماز ترک ہو گئی تو کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے، کتنی بڑی ذلت ہے۔ اور یہ آپ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ اکبر، کہ قیامت کے دن وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن اس کو دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم نے یہ حدیث سن لی اور اب نماز قصدن چھوڑیں۔ آج عزم کر کے اٹھیں، اور اولاد نہیں آئی، بیٹیاں نہیں آئیں، گھر والے نہیں آئے، لیکن جا کے اس بات کو گھر میں نافذ کرنا ہے، اس کو حکماً نافذ کرنا ہے گھر کے اندر۔ ہمارا گھر ہو رسول اللہ کی امتی کا اور گھر میں کوئی بے نماز ہو، یہ حکم دینا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اس گھر میں نحوست ہوتی ہے جس گھر میں بے نمازی ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اتنے زور سے کہو کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اللہ ہماری اس انشاءاللہ کو قبول کرے، قبول کرے۔ اللہ ہم کو پنجگانہ سجدے کی توفیق دے۔ کتنا بد نصیب ہے شخص کہ جس کی پیشانی اس کی حضور جھکتی نہیں ہے، سارا دن کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے، کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے، کہتا ہے میرے اس سے بھی تعلق ہونے چاہیے، اس سے بھی واسطہ ہونا چاہیے، اس سے بھی رابطہ ہونا چاہیے، کبھی دنیا میں کام پڑ جاتا ہے، اس سے بھی تعلق رہنا چاہیے میرا۔ کہاں کہاں صبح سے لے کر شام تک سلوٹ مارتا ہے، ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا۔ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔
آؤ اللہ کے حضور بندگی کا سر جھکائیں. تو یہ کتنی عبرتناک جو ہے اور کس قدر جو ہے وہ فکر انگیز حدیث ہے. وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ أَبِي خَلْف. وہ شخص ان بد نصیب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کو نماز کی توفیق نہیں ہے. آپ نے حدیث علماء سے بارہا سنی, حدیث طویل ہے. آقا کریم معراج کی رات گئے تو وہاں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا. کسی کی انتڑیاں کٹ کٹ کے گر رہی تھی, کسی کا منہ چیرا جا رہا تھا, کسی کی زبان لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی, کسی پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا, کوئی جو ہے وہ سران والا گوشت کھا رہا تھا, کسی کے جسم میں لوہے کی میخیں ٹھونکی جا رہی تھی. لیکن ایک قوم کو حضور نے دیکھا, ایک بھاری پتھر سے ان کا سر کچلا جاتا ہے اور پتھر کے واپس آنے تک دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے, پھر کچلا جاتا ہے. حضرت جبریل امین سے حضور نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یا جبریل من ہؤلاء, یہ لوگ کون ہیں کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں؟ قال ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبہ. کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھل رہتے تھے, نماز پنجگانہ فرض بھی نہیں پڑھا کرتے تھے, یہ وہ بد نصیب ہیں آج ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں. یہ تھوڑی سی زندگی ہے, تھوڑی سی زندگی, 60-70 سال بڑی زندگی ہو وہ مگر نصیب ہو جائے تو پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارا آنے والا کہاں ہے. کتنا غافل اور بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو سجدہ نصیب نہیں ہے. سجدہ تو بندگی کا نام ہے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. بندہ تو ہے ہی بندگی میں. کسی شخص نے راستے میں جاتے جاتے چائے کی پیالی پلا دی ہو نا بازار میں, تو ہم جب بھی اس گلی سے گزرتے ہیں اس کو سلوٹ کر کے جاتے ہیں, السلام علیکم. یار اس سے بڑے سلام لیتے ہو, یہ بڑا محبت والا, بڑے اخلاق والا ہے. یار جس نے چائے کی پیالی پلا دی ایک مرتبہ, اس کو تو جاتے آتے سلام کر کے جاتے ہو. جس رب نے زندگی بخشی ہے, جس رب نے جو ہے وہ ساری بہاریں عطا کی ہیں, اس کے حضور میں جھکا جاتا ہے. کتنا متکبر شخص ہے جو اللہ کے حضور میں جھکتا. اللہ اکبر. کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھل رہا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نماز چھوڑنا تو خیر بہت بری بات ہے. جو شخص نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے, فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جوانوں کا ایک گروہ ساتھ لوں, اور جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. رحمت للعالمین آقا فرما رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. کتنا غصہ ہے ان لوگوں پر کہ جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے, اور جو پڑھتے ہی نہیں. اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں کہ مومن ہو نماز نہ پڑھتا ہو. اللہ اکبر. تو مومن نماز ہی پڑھتے تھے, تو اگر کسی سے گھر میں نماز پڑھی گئی تو فرمایا میرا جی چاہتا ہے. آج نماز تو نماز رہی, ہم کو تو جمعہ بھی نصیب نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے. حضور کا ایک فرمان سنیے, آقا کریم نے ارشاد فرمایا من ترک الجمعۃ ثلاث جمع متوالیات فقد نبذ الاسلام وراء ظہرہ. جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے, اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا, اس نے پرواہ ہی نہیں کیا اسلام کی. اور ایک حدیث کے لفظ ہیں من ترک ثلاث جمعات من غیر عذر کتب من المنافقین. جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا. اور ایک حدیث کے لفظ اس حوالے سے ہیں من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ. جس نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیے تو اس کے دل پر اللہ غفلت کی مہر لگا دیتا ہے. یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ جو نماز جمعہ چھوڑتا ہے. حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں. وقت اتنا طویل نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کروں. وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی. دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا. تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا اس کو. یہ دنیا پر اس کو سزائیں ہیں. چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور 5ویں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا. مومن نیک سحری وقت اٹھ کے دعا مانگتے اللہ پوری امت پر کرم کر دے, تو یہ بھی امت میں شامل ہے. دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نکال دیا گیا, اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے نکال دیا گیا. اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزا کے وقت 3 اس کو سزائیں ملتی ہیں. ایک تو بھوکا مرتا ہے, دوسرا پیاسا مرتا ہے, تیسرا ذلیل ہو کے مرتا ہے. اور قبر کے اندر اس کو 3 سزائیں ہیں. حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں ادھر. دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی.
جو اللہ کی حضور نہیں چھپتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی جائے. اور تیسری اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو 70 گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے گا اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مارتا رہے گا. اور کہا کہ 3 سزائیں اس کو حشر میں پہنچیں گی. ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اور جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ بچ پائے گا. حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ صرف نظر کرے گا. اللہ اکبر. ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے قہر و غضب کا اس پہ اظہار کرے گا، اور تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ساتھیاؤ، میں اور آپ آج کی اس بزم میں یہ پختہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے جس سے دوستی ہونا اس کی انگلی پکڑ کے دین کی راہ پہ لے آؤ. یہ دوستی کا حق ہے. اس کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا. کوشش کرو میرا دوست ہو اور جہنم میں جائے. والدین بچے کے مستقبل کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں مستقبل ٹھیک ہو جائے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر کتنی بھاری فیسیں بھرتے ہیں. کیوں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے دیکھا بوڑھا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے، مائیں اپنا زیور بیچ رہی ہیں کہ اولاد پڑ جائے. میاں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو؟ جی مستقبل ٹھیک ہو جائے. یہ مستقبل کتنا ہے؟ 20-25 سال کا. اور جو اصل مستقبل ہے اس کی فکر ہی نہیں کسی کو. اصل مستقبل تو وہ ہے. اللہ اکبر. بیرون ملک جائے بیٹا تو ماں کہتی ہے بس دعا کرو کہ میرا بیٹا خیریت سے پہنچ جائے. بیٹی کی شادی کرتی ہے تو ماں کہتی ہے دعا کرو کہ اپنے گھر میں اس کو چین مل جائے. کسی کا انٹرویو ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جناب دعا کرو کہ اس انٹرویو میں وہ کامیابی سے گزر جائے. میں کہتا ہوں جب قبر میں اترتا ہے پھر کسی نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ دعا کرو مشکل گھڑی آ گئی ہے خیریت سے گزر جائے. اصل امتحان تو یہ ہے، اگر اس امتحان سے گزر گیا تو کامیابی اور بامرادی. یہ تھوڑا سا مستقبل دنیا کا، اس کے لیے ہم کتنے پیسے لگا دیتے ہیں. سب کچھ اولاد کو آتا ہے، ہر شے فل پڑھتے اور بولتے ہیں، دعائے قنوت بھی نہیں آتی ہوتی. تو ہم اپنی اولاد کے لیے دین کا تحفہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اللہ اکبر. کوشش کریں، محنت کریں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بد عمل واعظین کی بات بھی کی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے. آج ہمارے کچھ واعظین لوگوں کو تو واضح تلقین اور نصیحت کرتے ہیں اور خود نماز میں سخت سستی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جس سے قوم کے اندر نماز میں سستی عملاً پیدا ہو جاتی ہے. کوئی عرس کی تقریب ہو، کوئی محفل نعت ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی شادی کی تقریب ہو، نماز کے وقت کا پورا پورا خیال رکھا کریں اور اس بات کا لحاظ رکھا کریں. بلکہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا فیشن ہے اور عجیب سی بات ہے، میں بڑا حیران ہوا کرتا ہوں کہ عشاء کے بعد جب جلسے ہوتے ہیں نا ہمارے مساجد کے اندر، تو مغرب سے اعلان شروع ہو جاتا ہے آج رات فلاں صاحب خطاب فرمائیں گے، اور پھر جب نماز عشاء ہوتی ہے تو ہمارا نقیب محفل کھولتا ہے لاؤڈ سپیکر اور وہ اعلان کرتا ہے حضرات جماعت ہو چکی ہے اب مسجد میں آ جائیں. یعنی یہ نماز کو ہلکا کرنے والی بات ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ بلکہ بات تو کہہ دیتے ہیں جس کا تمہیں ڈر تھا وہ گزر گئی ہے، اب آ جاؤ. کیا لینا ہے جلسے میں آ کر اگر نماز ہی نہیں پڑھنی ہے تو؟ منبر و محراب کے جو ذمہ دار ہیں ان سے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ حرکات سکانات سرزد ہو رہی ہیں. یہ جو جہل نقیبوں کا ایک غول آ گیا نا، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. ایک تو بے تحاشا القاب، دوسرا دین کی روح سے ناشنائی. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پہلے حضرت غوث پاک ولی بناتے تھے، چور سے کتب بناتے تھے، آج کل ہم بناتے ہیں. کہا تم کیسے؟ کہا ہمیں پتا ہوتا ہے یہ چور بیٹھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں غوث زما اور کتب دورہ. بے تحاشا اور بے تکا انداز، اور پھر دین کی روح سے یہ ناشنائی کہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے جناب جماعت ہو چکی اب تو آ جاؤ. تو کیا کرنا ہے ساری رات جاگ کے اگر عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی تو نماز کو ہلکا کیا گیا ہے. اسی طرح جلسہ لمبا ہو رہا ہے اور نماز کا وقت سکڑ رہا ہے. ان چیزوں کا التزام کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے. اور یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ دربار بڑا اونچا ہے اور مسجد کے اندر جانوروں کی بیٹیں پڑی ہوئی ہیں. حیثیت تو مسجد کی ہے، دربار کی تو ثانوی حیثیت ہے. دربار پہ 3 کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے اور مسجد میں چٹائیاں بھی موجود نہیں. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اچھا، بعض والدین کی ایک سستی ہے، وہ آتے ہیں جناب تعویذ کر دو ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں جی ہماری تو چلو گزر گئی، ہم تو نہیں پڑھتے، یہ تو پڑھیں. میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے؟
अलवलदु सिर्रुन लिअबीहि, बेटा बाप का राज होता है। तुम मुझसे तावीज लेने आगे हो, घर में मुसल्ला बिछा के सजदा करो ना, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे ततब्बुर में सजदा करने की आदत डाल देगी। हुजूर फरमाया बच्चे 7 साल के हो तो उन्हें मस्जिद में ले जाओ, 10 साल के नहीं पढ़ते तो उनको मार के पढ़ाओ। अब औलाद होगी जवान, खुद कभी सजदा किया नहीं, अब कहते हैं शायद तावीज से काम चल जाएगा। जो तावीज अल्लाह के रसूल ने तुम्हें दिया था कि 7 साल के हो तो पकड़ के उंगली मस्जिद का रास्ता दिखाओ, 10 साल के हो जाए तो मार के पढ़ाओ, उनके सीने में अल्लाह का खौफ दाखिल करो, उनको कुरान की तिलावत सिखाओ। अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। हुब्बा नबीयकुम, एक अपने नबी का प्यार सिखाओ। व हुब्बा अहले बैतिही, रसूलुल्लाह के अहले बैत का प्यार सिखाओ। व तिलावतल कुरान, और कुरान का पढ़ना सिखाओ। छीन लो सीढ़ियां उनके हाथों से गाने वाली, छीन लो उनके हाथों से जो है वो नावल, उनके हाथ में कुरान दे दो। कितने खुश नसीब दिन थे, गलियों से गुजरते थे, घरों से कुरान के पढ़ने की आवाज आती थी। आज पॉप म्यूजिक की सदाएं तो आती हैं, आज कुरान की आवाजें नहीं आती। तो ये अजीब है जी, हम नहीं पढ़ते ये तो पढ़े। मैं कहता हूं ये क्यों पढ़े जब तुम नहीं पढ़ते हो? तुम्हारे ऊपर क्या फर्ज साकत हो चुका है बुढ़ापे की वजह से? तुम बूढ़े होकर नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी औलाद तुम चाहते हो जवानी में पढ़ ले। तुम खुद अल्लाह के हुजूर सजदा करो और फिर देखना तुम्हारे ततब्बो में, तुम्हारी इत्तिबा में तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे पीछे पीछे होगी। अल्लाह अकबर। साहिब इस उन्वान से कहने के लिए बहुत कुछ है। अल्लाह ताला जल्ला शानु अपनी रहमतें अता फरमाए। आला हजरत से 2 लोगों ने फतवा पूछा। बरेली का एक मोहल्ला है, मोहल्ला ज़खीरा, उसमें हादी हसन और कुर्ब मोहम्मद नामी लोगों ने तंजीम बनाई नमाज की दावत के लिए। कुछ लोग उनकी बात को न सुनते। आला हजरत से इस्तिफ्ता किया, फतावा रसविया के अंदर मौजूद है कि हम नमाज की दावत देते हैं, कुछ लोग इसके बावजूद नहीं आते, तो हुक्म शरी क्या है? तो आला हजरत फरमाते हैं कि पहले तो नरमी से उन्हें समझाएं, आओ नमाज की तरफ। नहीं मानते, मुअस्सर लोग डालें जो उनको कहें। ये थे हमारे करने वाले काम, हम किन झगड़ों में पड़े हुए हैं। मुअस्सर मुआशरे के लोग तलाश करें और उनको समझाएं, जिनकी वो मानते हैं, टालते नहीं, उनसे समझाएं उनको। और फरमाते हैं अगर उनके समझाने से भी नहीं समझते तो फरमाया फतवा फिर ये है, उनसे बाइकाट कर दें, उनसे तर्के कलाम कर दें, उनसे गुफ्तगू छोड़ दें। हमने तो कभी बेटों से नहीं छोड़ी गुफ्तगू। बीवी बेनमाज हो, हम हर शय बीवी से मनवा लेते हैं। कभी कहा तेरे हाथ की पक्की रोटी नहीं खाऊंगा अगर तू नमाज नहीं पढ़ती? कभी बेटा कहे अम्मी तू नमाज नहीं पढ़ती, मैं तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा। जो मां बेटे के लिए सब कुछ करती है, कितने दुख झेलती है, किसी के घर के बर्तन मांजने पड़े वो भी मांजती है, क्या बेटे की ख्वाहिश पे नमाज नहीं शुरू कर देगी? जब आदत डालेगी तो फिर अल्लाह दिल में भी वो मोहब्बत डाल देगा। क्योंकि हमारा तो इतना ही काम है ना। हजरत बायजीद बुस्तामी ने यही किया था ना। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा बुस्ताम के लोगों की तरबियत कर रहे हैं। किसी मोहल्ले के कोने में आकर एक फाशा औरत बैठ गई, लोगों का दीन ईमान उजाड़ने लगी। किसी ने कहा बायजीद तेरा शहर लुट रहा है, जिसको तू अश्कों से सैराब किया था और सजदा हाय सहरगाही से जिस शहर को नूर बख्शा था, तेरा शहर लुट रहा है। कहा क्या माजरा हुआ? लोगों ने कहानी सुनाई। बायजीद बुस्तामी सुबह मुसल्ला उठाया और जाके उस फाशा औरत के दरवाजे पे मुसल्ला बिछा लिया। अब जो भी गाहक आता बायजीद बुस्तामी को बैठा हुआ देख के रास्ता बदल लेता। उसने इंतजार किया, रात के अंधेरे गहरे हो गए, आज कोई गाहक ही नहीं आया। उसने खिड़की से झांक करके देखा एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ है, हाथ में तस्बीह है, मुसल्ला बिछाया हुआ है। नीचे उतर करके कहा बाबा अल्लाह को याद करने के लिए और थोड़ी जगह है, तुझे मेरे घर की गली ही मिली, मेरा रास्ता रोक लिया। बाबा कहने लगा क्या मसला है तुझे? कहा मेरे गाहक रुके हुए हैं। कहा आज मैं तेरा गाहक हूं, बता तेरी रात की कीमत कितनी है? अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कीमत तय की। उसके घर की जब छत चढ़ने लगे ना सीढ़ियां, लोग देख रहे थे। कहा मालिक अगर बायजीद भी उजड़ गया तो रोशनी कहां से लेंगे? बायजीद भी एक फाशा औरत के कोठे पे चढ़ रहा है, अगर यह भी चिराग बुझ गया तो जमाने को उजाला कहां से मिलेगा? लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उससे कहा मुसल्ला बिछा ले, जो मैं करता जाऊं वो करते जाना। पहले वुजू किया, उसने भी किया, फिर मुसल्ले पे आए, वो भी पीछे खड़ी हो गई। फिर बायजीद कयाम किया, उसने भी कयाम किया। फिर रकू में गए, वो भी रकू, कौमा वो भी कौमे। जब सजदे में हजरत बायजीद गए, वो भी सजदे में, तो बायजीद रो पड़े। कहा मालिक बायजीद का इतना ही काम था कि इसका सर तेरी चौखट तक झुका दे। मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, दिल की दुनिया बदलना तेरा काम है। जब वो सजदे में जा रही थी तो फाशा थी, जब साल उठाया वक्त की बलिया बन चुकी थी। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं बाजार के किनारे जा रहा था, एक शराबी गिरा हुआ था और गंदे पानी से उसका मुंह गंदा हो रहा था। मेरे दिल में रहम आया, एक इंसान है और यूं रुसवा हो रहा है। मैंने गंदी नाली से उसको उठाया और उठा करके जो है वो उसका मुंह धोया और चला गया। मशहूर शराबी था शहर का। कहते हैं सहरी का वक्त हुआ, तहज्जुद के लम्हे आए तो मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, देखा क्या कि वो शराबी मुसल्ला बिछा के बैठा हुआ।
میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہوا. ابھی اب صبح تو میں نے اس کو گندگی سے اٹھایا ہے, اس کا منہ دھویا ہے. میں حیران ہوا تو حاتب سے آواز آئی, میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا, میں نے اس کا دل دھو دیا. صاحبو ہم اپنا کام کریں, کوشش کریں, کھینچ کے لے آئیں کسی کو مسجد میں, اور پھر دیکھنا رب کے رنگ. وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے. آئیے آج کی اس مجلس میں ہم یہ عزم لے کر کے جائیں. اپنے لیے میرا نہیں خیال کہ اس بڑے مجمع میں کوئی ایسا شخص اب رہے گا جو نماز چھوڑ سکے گا. انشاءاللہ نہیں چھوڑ سکے گا اللہ کی توفیق سے.